بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ہی دن میں 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وقفے سے، اور یہ تینوں ڈیولپمنٹس بہت اہم ہیں۔ ان تینوں کا ہم احاطہ کریں گے۔ ایک تو آرمی چیف کا GHQ میں راولپنڈی میں خطاب ہے، ایک خاص تقریب ہے، اس کی بات کریں گے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے ٹویٹر سپیس میں طویل گفتگو کی ہے، سوالوں کے جواب دیے ہیں، اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور ریکارڈ ہے، 2,21,000 لوگوں نے سپیس میں ٹویٹر پر عمران خان صاحب کو سنا ہے۔ تیسری بات جو ہے، تیسری ڈیولپمنٹ ہے، وہ مذاکرات کی ہے۔ تو ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ جب سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، جلاؤ گھیراؤ اور سب کچھ ہوا ہے، اس کے بعد سے مذاکرات کی کہیں کوئی بات نہیں تھی۔ اب اچانک عام شخصیت کی طرف سے، جو مذاکرات میں ہمیشہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کسی بھی لیول کے مذاکرات ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس میں نہ ہو، تو وہاں پر بات مذاکرات کی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے جناب عمران خان صاحب نے سپیس پہ سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو موجودہ حالات ہے اس میں ہر چیز کا انہیں احاطہ کیا ہے۔ ایک تو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اور اس کو انہوں نے پوری طرح سے ایکسپلین کیا کہ یہ ہے کیا معاملہ۔ انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ اس پر پیش کیا ہے، بتایا ہے لوگوں کو۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کل گرفتاری کی صورت میں حامیوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی اس طرح کا احتجاج نہ کیجیے گا جس میں کوئی بھی ہنگامہ رائی کا کوئی شک و شبہ ہو۔ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور بالکل پرامن رہنا ہے۔ میری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے، عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر یہ کہا کہ جی عمران ریاض خان پر تشدد کیا گیا ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ اتنا تشدد ہے کہ اس کو تب تک پیش نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ زخم جو ہیں وہ کوئی بھر نہ جائیں۔ یہ اس خدشے کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے۔ پھر کہا کہ جی نگران حکومت PDM کی پراکسی ہے، کل گرفتاری کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اس خدشے کا اظہار کیا۔ پھر یہ کہ جی PDM اسٹیبلشمنٹ سے حمایت کی بھیک مانگ رہی ہے، PTI کے کریک ڈاؤن کے ماسٹر مائنڈز کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے، حکومت انتخابات میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، سپریم کورٹ پاکستان کو بچائے گی، پرامن احتجاج چاہے کہیں بھی ہو یہ آپ سب کا حق ہے، اور لاہور کور کمانڈو ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کے خلاف سازش ہے، جنہوں نے بھی کیا اس کو کہتے ہیں جی کنڈیم کرتا ہوں۔ اور حکومت نے الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کی کھلا خلاف ورزی کی ہے، اپنے معاشرے کو اتنی پستی میں گرا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر شیریں مزاری صاحبہ کی دوبارہ گرفتاری پر بھی عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن جہاں سے انہوں نے شروع کیا، پہلا جملہ جو تھا عمران خان صاحب کا، جنہوں نے کہا جی کیا ہم لائیو ہیں، جب بتایا گیا جی بالکل لائیو، تو عمران خان صاحب نے جی سنیں، تاریک رات کے بعد ہمیشہ روشن دن آتا ہے۔ یہ سٹارٹ پہلا جملہ عمران خان صاحب کا یہ تھا، اور کہا کہ جی کور کمانڈر ہاؤس جنہوں نے بھی جلایا جرم کیا ہے، عمران خان صاحب نے واضح کہا۔ اب جناب آ جائیے یہ جو میں نے سارے جملے آپ کے سامنے رکھے ان کی تفصیل پر۔ پہلا جملہ جو تھا اسی سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد میں کور کمانڈرز والے معاملے پر آؤں گا۔ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ تاریک رات کے بعد ہمیشہ روشن دن آتا ہے، اور پھر یہ یقین دلایا اپنے جو حامی ہیں ان کو کہ بہتر دن آنے والے ہیں۔ کارکنوں کے لیے انہوں نے کہا کہ جی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں آیا۔ اچھا، کور کمانڈر ہاؤس کے جلانے پر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو کچھ ہوا یہ تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم سازش ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے بھی کور کمانڈر ہاؤس جلایا وہ جرم ہے، لیکن پرامن احتجاج جرم نہیں ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ریڈیو اسٹیشن بھی جنہوں نے جلایا وہ انہوں نے بھی غلط کیا ہے، اور یہ جو بھی جلاؤ گھراؤ ہوا یہ جرم ہے، اس کا انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری پر افسوس کا اظہار کیا، اور کہا کہ جی اس طرح کے اقدامات جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ظاہر ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ہوا اس کی آڑ میں اب تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کبھی معاشرے کو اتنا گرا ہوا نہیں دیکھا،
کہ خواتین کے ساتھ ایسا سلوک جو ہو رہا ہے کبھی نہیں دیکھا، اور دعویٰ کیا کہ وہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کریں تو ہر کوئی باہر نکل کر احتجاج کرنے سے ڈرے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا مقصد ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جی جو کچھ سپریم کورٹ کہتی ہے، احکامات دیتی ہے، اس پر عمل ہی نہیں ہوتا اور کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جب بھی قانون توڑا جاتا ہے طاقتور کو جو چاہے کر سکتا ہے، نظریہ ضرورت پر عمل کیا جاتا ہے اور طاقتور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہ نظریہ کام کرتا ہے۔ کمزوروں کو قانون کی ضرورت ہے، طاقتور کو نہیں، اور اسے لیول پلینگ فیلڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جناب یہ کہا کہ جی پرامن احتجاج آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن جو کچھ ہوا ریڈیو پاکستان کے دفتر میں، جناح ہاؤس میں آتش زنی اور توڑ پھوڑ، یہ جرم ہے، لیکن پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے۔ سپریم کورٹ سے انہوں نے ایک دفعہ پھر امید کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جی عدلیہ کے خلاف کھلی مخالفت سپریم کورٹ کو سٹینڈ لینے پر مجبور کر دے گی، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میری رائے میں سپریم کورٹ پاکستان کو بچائے گی، سپریم کورٹ پوری اکٹھی ہوگی، دونوں طرف بڑے اعلیٰ ججز ہیں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا جی حکومت تو فی الحال مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مذاکرات پر میں آگے بات کرتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کریک ڈاؤن ہے، اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈز کو سیاست، تاریخ یا انسانی رویے کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا، ووٹ بینک کیسے ختم کریں گے؟ کریک ڈاؤن سے ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، آپ سوشل میڈیا کے دور میں سچ کو سامنے آنے سے نہیں روک سکتے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے، کیا لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر کہا کہ جی پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ سے حمایت کی بھیک مانگ رہی ہے، اور یہ بھی بار بار انہوں نے بات کی ہے، پہلے بھی انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں بات کرتے کہا کہ جی گرفتاری کا خدشہ ہے، کل اسلام آباد جا رہا ہوں جہاں میری گرفتاری کے بہت زیادہ امکانات ہیں، میرے پاس تمام کیسز میں ضمانتیں ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ مجھے دوبارہ گرفتار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میری اہلیہ جائیں گے اور بہت اس کے امکانات ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ پھر یہ بات کی کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ تو پراکسی ہے اور میری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اب یہ بار بار بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ انتخابات ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ دوسری طرف سے اختلافات ہیں، بظاہر ان میں میرے خلاف کچھ ہے، لیکن میں نہیں جانتا وہ کیا ہے، وہ بہتر جانتے ہوں گے، وہ بہتر بتا سکتے ہوں گے۔ میں نے جب بھی فوج پر تنقید کی، اس طرح میں اپنے بچوں پر بھی تنقید کرتا ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہماری فوج کمزور ہو، اور مضبوط فوج مضبوط پاکستان، کہتے ہیں فوج ہے تو پاکستان ہے، یہ بات بھی وہ کر چکے ہیں۔ اچھا، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف دیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ میں نے تو القادر یونیورسٹی میں سیرت النبی کے اوپر ملک کی مستقبل کی قیادت تیار کرنے کا مقصد سوچا تھا، لیکن انہوں نے یہ اس پر بھی یہ کیس بنا دیا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تفصیل بتائی۔ اب آ جائیے آرمی چیف کے خطاب پر اور تقریب پر۔ آج یہ بھی ہوا، بلکہ اب تو اگلا دن آ گیا ہے کہ جی ایچ کیو میں ایک تقریب ہوئی۔ آرمی چیف نے 25 مئی کو یوم تکریم میں شہداء پاکستان منانے کا اعلان کیا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں تقریبی تقسیم اعزازات ہوئی۔ آرمی چیف نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ 51 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 22 افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ 2 جوانوں کو قوم متحدہ کے خصوصی میڈل کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں پاک فوج کے سینئر افسران اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا کہ بلا شبہ شہداء کی فرض شناسی عظیم قربانیوں کے طفیل ہم آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں۔ پاک فوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد کو اور اس کے لواحقین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ہمارا رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے۔ ہر سپاہی اور افسر علاقائی، لسانی اور سیاسی تعصبات سے بالا تر فرائض کو مقدم رکھتا ہے۔ مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہوتی ہے۔ فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہیں۔ یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، عمران خان صاحب کا اسپیس میں انٹریکشن، آرمی چیف کا خطاب، ان کے بیانات۔ اب آ جائیے مذاکرات پر۔ اب پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ بات ہوئی ہو چودھری شہزاد حسین کی جانب سے جب سے یہ حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف تو انہوں نے کہا جی فوجی تنصیبات پر حملہ قابل افسوس ہے اور شرمناک ہے، لیکن وکلاء سے ملاقات کی ہے، وکلاء کے وفد سے، اور کہا ہے بڑے واضح طور پر کہ ملک میں جاری غیر یقینی سیاسی صورتحال کے دوران مسلم قاف کے سربراہ چودھری شہزاد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل، یہ بڑا اہم ہے کہ جو بھی اس وقت مسائل ہیں ان کا واحد حل مذاکرات ہیں۔
مسلم لیگ کے سربراہ سے وکلاء کے وفد نے ملاقات ہوئی. جنرل سیکرٹری مسلم لیگ پنجاب چودھری شافی حسین بھی ہمراہ تھے. وکلاء کے وفد نے سابق نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رانا نعیم سرور کی سربراہی ملاقات کی. جمہوریت کے لیے چودھری شجاعت حسین کی خدمات کو سراہا. چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ ملکی مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں. میں اور چودھری سرور سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. فوجی تنصیبات پر حملہ قابل افسوس اور شرمناک ہے. اس کا مطلب ہے کہ چودھری شجاعت کہہ رہے ہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے, اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ابھی چونکہ کافی زیادہ حالات بہت کشیدہ ہیں, گرما گرمی ہے, لیکن چودھری شجاعت آپ دیکھ لیجئے, یہ پی ڈی ایم کا وجود آتا ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. پھر آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ پرویز الہی نے ابھی تو اعلان کیا ہے کہ جی وہ ہر صورت عمران خان کے ساتھ ہیں وہ سب, لیکن وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے, بلکہ ان کے بیٹے مونس الہی کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ جی آپ عمران خان کی طرف جائیں. تو اب ماضی کی ان کی سیاست کو ذہن میں رکھیں تو پرویز الہی کا ابھی تک عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہنا, چودھری شجاعت کا مذاکرات کا کہنا, تو کیا اب بھی کچھ چیزیں ہیں جو مینیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو دیکھا جائے گا. بہت سے اہم لوگ جو پہلے اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں وہ بھی ٹویٹس کر کے اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. ابھی جس طرح کا ماحول بن چکا ہے تو مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے, کوئی ہے جو آگے بڑھے. تو اب چودھری شجاعت صاحب کو بھی ظاہر ہے کہیں سے اشارہ ملا, کوئی بات تو ہی ہوگی. اور ہم نے کورٹ کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں بھی یہ دیکھا تھا کہ واضح طور پر درج تھا کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی تھا کہ یکجہتی کے لیے مذاکرات اور سب کو مل بیٹھ کر یہ سارے معاملات کو حل کرنا چاہیے. تو اب وہ فیز کب آئے گا اس کا انتظار ہے, لیکن بات تو اب چھڑ چکی ہے مذاکرات کی. اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے پی ڈی ایم کی طرف سے, اور ظاہر ہے چودھری شجاعت صاحب جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آگے آگے ہوتے ہیں ان معاملات میں, اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ جی ہم ایکٹیو ہیں, میں اور چودھری سرور اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.